کہ بے اولادوں کے لیے کوئی وظیفہ، اور بعض اوقات کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ حمل قرار پاتا ہے مگر پھر بھی بچہ ضائع ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کئی مرتبہ یہ معاملہ ہوا ہے، بہت پریشان رہتے ہیں بیچارے. اور مجھے مدینہ شریف میں بھی ایک صاحب ایسے ملے اور وہ کہنے لگے کہ ابھی مجھے گھر سے آج ہی کال آئی ہے کہ پھر بچہ ضائع ہو گیا ہے. اللہ اکبر. بیچارے بہت پریشان تھے، کہہ رہے تھے آپ دعا کریں. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. قبلہ سب سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اولاد کے حوالے سے. ہمارے معاشرے میں ایک اتنا ظلم ہے کہ اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس کا سارا ملبہ عورت پہ ڈال دیا جاتا ہے، اللہ، جو کہ انتہائی غلط ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں اگر بعض اوقات صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو اس کو بھی باعث عار اور باعث شرم سمجھا جاتا ہے، جی جو کہ قرآن کی فرامین ہے اس کے بالکل خلاف ہے. بالکل ایسا ہی. یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کی تقسیم اپنے دست قدرت میں رکھی ہے. اللہ پاک کسی کو صرف صرف بیٹے عطا کرتا، بعض اوقات بیٹا نہیں ہوتا تب بھی مسئلے. تو یہاں اس وقت جتنے ناظرین آج اس رحمت رمضان کے اس سیگمنٹ پہ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ بعد میں جو کلپ دیکھیں گے میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اولاد نہ ہو تو کسی کو اس کا مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے. واہ واہ. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھ دیتا ہے. اللہ، انہ علیم قدیر، بڑی علم و قدرت والا ہے. بے شک. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس میں کسی کا نقص نہیں ہے، اس کا قصور نہیں ہے. تو خیر اس کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. تو اب ہم آ جاتے ہیں وظیفے کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اگر بالکل اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کوشش کریں پہلے ڈاکٹرز جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے مشورہ کیا جائے، وہ جس طرح رہنمائی کرے اس کو فالو کیا جائے اور اس کے مطابق علاج کیا جائے. اور ساتھ ساتھ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روحانی علاج بھی کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قبلہ یہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ قوم 2 طبقات میں جا کے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اکثر لوگ. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ٹیسٹ نہیں کروانا ہے، کوئی علاج نہیں کروانا ہے، ہمیں تو صرف روحانی علاج کروانا ہے. صحیح. یہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ مناسب نہیں ہے. جی بعض کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوتا ہے، یہ سب ڈھکوسلی بازی ہے، پیٹ پوجا ہے اور جناب یہ تو اپنے دھندے لگا رکھے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ ٹوٹلی انکار کر دیتے ہیں، شتر بے مہار بولتے ہیں صرف ہمیں ڈاکٹر کا علاج کرانا ہے. تو یہ دونوں سوچیں مناسب نہیں ہے. مناسب یہ ہے کہ آپ علاج بھی کروائیں، دوا کرنا بھی سنت ہے اور دعا کرنا بھی سنت ہے. کیا کہنے ہیں، واہ مصطفیٰ. تو اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے. پہلا وہ سوال آپ کا کہ اولاد بالکل نہیں ہو رہی. نہیں بعض کا ایسا ہوتا ہے صاحب کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ رپورٹس اوکے ہیں، کوئی نہ مرد میں کمی ہے نہ عورت میں کمی ہے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی اللہ کے حکم کا انتظار کریں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا مصورو، اللہ کا ایک نام ہے یا مصورو، میم صاد واو را، مصور. بالکل ٹھیک. اے تصویر بنانے والے، اے صورت بنانے والے، یا مصورو. اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت میاں بیوی دونوں، آج غالباً موضوع بھی میاں بیوی کے حوالے سے، جی حقوق زوجین، تو حقوق زوجین کے حوالے سے، تو دونوں میاں بیوی یا مصورو 101 مرتبہ صبح اور 101 مرتبہ رات کو پڑھیں، یہ شام کو پڑھ لیں. صحیح. اور پانی پہ دم کر کے پی لیں. بالکل ٹھیک. اللہ کے حکم سے اولاد ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک، جو بعض اوقات ہوتا ہے مرد حضرات، اچھا یہ بھی ہمارے ایک معاشرے میں ظلم ہے، جتنے ٹیسٹ کروائے جائیں گے عورت ہی کروائیں گے. مرد اپنا ٹیسٹ کروانا توہین سمجھتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. مرد بھی بیمار ہو سکتا ہے، یہ تو ضروری نہیں کہ عورت ہی بیمار ہوگی، اسی میں کمی ہوگی. بالکل ٹھیک. تو ایک اور وظائف پڑھنا ہے تو مرد کو عورت پڑھے گی، مرد نہیں پڑھتا ہے کہ مجھے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہٹ درم ہوتے ہیں. خیر انشاءاللہ جب وہ سیگمنٹ آئے گا میاں بیوی کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم اس میں گفتگو کریں گے اس حوالے سے. بس میں یہاں اتنا عرض کر دوں
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا مرد کے بعد ٹائم نہیں ہوتا ہے جی کہ وہ یہ وظائف پڑھ سکے، تو اس کا طریقہ لکھا ہے کہ آدھا کلو 1 پاؤ جتنی وہ کشمش آپ پڑھ سکتے ہیں، اس پر روزانہ 1 مرتبہ دن میں کسی بھی ایک ٹائم، جی اچھا کشمش کوئی سی بھی ہو، براؤن والی ہو، کالی والی ہو، بہت اچھے. سفید ہو، جس طرح کی یعنی کشمش ہے، وظیفہ بتانے کے وقت یا جو آپ بتا رہے ہیں فارمولہ، اس کو بتانے کے وقت جو چیزیں بندے کے ذہن میں آتی ہے کشمش کون سا ہو، تو آپ ساتھ وہ بھی جواب دے رہے ہیں. حضرت ظاہر سی بات ہے ایک عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں کام کرتے اچھا ہے، ہوئے، بہت اچھا ہے. تو لوگ جو سوالات کرتے ہیں وہ ذہن میں بہت ہوتے اچھے، ہیں. واہ 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 واہ. تو کشمش کسی بھی طرح کی ہو، کسی بھی بازار کی، کسی بھی معیار کی، بعض اوقات وہ کشمش آتی ہے منقع غالباً اس کو کہتے ہیں نا، جی جی. وہ دانہ ہوتا ہے اس کے اندر، وہ بھی لے سکتے ہیں آپ. تو کوئی سی بھی کشمش 101 مرتبہ آپ لیں اور اس کو یا مصورو پڑھیں روزانہ. اب میاں بیوی دونوں یہ تھوڑے تھوڑے دانے روزانہ. اچھا اس میں ضروری نہیں کہ عورت زیادہ کھائے مرد کم کھائے، مرد زیادہ کھائے یا عورت کم کھائے. 5-7 دانے طاق عدد میں، کیونکہ طاق عدد سنت مبارکہ ہے، 3 5 یا 7 جتنے کھا سکتے ہیں. دونوں صبح اور شام، صبح اور شام کھائے. قبلہ ہم نے خود دیکھا ہے، یعنی بعض اوقات ایسے کہ اللہ کے کلام میں شفا، اللہ کا اسم ہی ہے یا مصور، اور قرآن پاک میں 1 سے زائد مقام پر آیا ہے. تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ جناب اب تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی، اور ہمیں کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے، بس اب دعا کرے رب سے. الحمدللہ یہ وظیفہ پڑھا، اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرما. ان کے ہاں بھی اولاد ہو گئی. اللہ الحمدللہ اللہ نے. واہ واہ. اچھا اب آ جاتے دوسری طرف، جی جی جی. دوسری بات کی طرف دوسرا مسئلہ تھا کہ اولاد حمل قرار تو پاتا ہے، لیکن بعض اوقات ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کمیاں ہوتی ہیں، کہ بعض اوقات مطلب یوٹرس میں کمزوری ہوتی ہے، یا عورت خود کمزور ہوتی ہے، یا معاملات روحانی ہو جاتے ہیں. الغرض چاہے روحانی مسئلہ ہو یا جسمانی مسئلہ ہو، صحیح. کیسا بھی مسئلہ ہو، ہم کوشش کرتے ہیں قبلہ کہ جب ہمارے پاس لوگ آئیں تو ہم وظائف وہ بتائیں جو مختصر ہوں، آسان ہوں اور قرآن حدیث میں آئے ہوں. بہت اچھے. واہ کیونکہ واہ واہ. رہنما مرکز وہ قرآن حدیث ہے، یہ یاد رکھیے. تو کسی بھی طرح کی کمزوری ہو، کسی بھی طرح کے کوئی بھی مسکریج کسی بھی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ عورت ظاہر سی بات ہے جب حمل قرار پا جائے، ڈاکٹرز کہیں کہ رپورٹ پازیٹیو ہے، تو اللہ کا ایک نام ہے یا حیو. یا حیو. دوبارہ بتا دیتا ہوں، یا حیو یہ 18 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا اس کا پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو کاؤنٹر جو تسبیح ہوتی ہے اس پہ نہیں پڑھنا ہے. صحیح. اس کو پڑھنا انگلیوں کے خانوں میں ہے، یعنی ہمارے سیدھے ہاتھ میں 15 خانے ہیں اور الٹے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس میں 3 خانے، تو 15 3 18. بہت اچھے. یا انگلیوں کے خانوں پہ پڑھنا ہے، یا حیو یا حیو یا حیو. آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. عورت پڑھے اور اپنے سیدھے ہاتھ پہ دم کر کے پیٹ پر پھیر لے اور پیٹ پہ دم کریں. الحمدللہ رب العالمین. بعض اوقات ایسا ہوا کہ کئی حتیٰ کہ جنات بھی ہوں گے، جادو بھی ہوں گے، ان کی وجہ سے بھی اللہ نہ کرے اولاد ضائع ہو رہی ہے. تو ہم نے خود دیکھا قبلہ کہ اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرمائی اور صحت مند بچے پیدا ہوئے ہیں. الحمدللہ. تو یہ 2 طریقے ہیں اور اس کو یاد کر لیں اچھی طرح. تو الحمدللہ تعالی ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے، اور میرے پاس آئے اور انہوں نے یہی مسائل، جیسے آپ نے غالباً مدینہ منورہ کا ذکر کیا کہ مدینہ منورہ میں وہ دوست ہیں اور ان کا اس طرح مسکریج ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہمارے دوست ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ 9 سال ہو گئے، ڈاکٹر ہر مرتبہ 6 مہینے کا پرہیز بتاتے ہیں کہ پریگننسی نہیں ہونی چاہیے، اور جب کنسیو ہوتی ہے تو ضائع ہو جاتا ہے. کبھی کچھ دنیا جہاں کے علاج کرا لیے، الحمدللہ ان کو یا حیو کا وظیفہ دیا. اللہ رب العالمین نے آج ان کے ہاں ماشاءاللہ 3 بچے اللہ نے صحت مند اولاد عطا فرمائی. بلکہ ایک بات آج اس پلیٹ فارم سے میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت کرٹیکل مسائل ہو جاتے ہیں، اور ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں بچہ کو بچا لو یا ماں کو بچا لو. بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن ہوگا یا جو بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں نا ولادت کے حوالے سے. لفظ یا حیو اگر کسی کو پیچیدگی نہیں بھی ہے اور بچہ صحت مند ہے ماں کے پیٹ میں، وہ بھی یہ پڑھ سکتی ہے خاتون. میں اجازت دے رہا ہوں ان کو بالکل وہ پڑھیں. تو جتنے اس طرح کے مسائل آتے ہیں جو زچگی کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی وظیفہ خاتون پورے 9 مہینے پڑھتی رہے، یا آج اس کو پتہ پڑ رہا اور 4 مہینے باقی ہے، 3 مہینے باقی ہیں، پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ جتنے مسئلے ہوں گے اللہ کے حکم سے یا حیو کی برکت سے انشاءاللہ سب حل. واہ واہ واہ. بہت مفصل انداز میں اور بہت پیارے انداز میں مفتی صاحب نے آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے. امید ہے انشاءاللہ کہ اس پر عمل کریں گے
تو جن احباب کو یہ پریشانی ہے ان کی پریشانی دور ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. اچھا مصعب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کوئی